کیا اگر آپ نے افغانستان، سیریا، عراق، یمن، ایران ان ممالک کا سفر کیا ہے تو آپ کو یورپ ویزا دے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے ان کا سفر کرنا ہے تو کیا آپ کو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یہ ویزا دیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ ان ممالک کا سفر کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا یورپ کا ویزا بھی لگا ہوا ہے تو ویزا کینسل تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسے سوال ہیں جو ٹریولر کے لیے، جو سیر و سیاحت کے دل دادا ہیں، جو مختلف ممالک کا سفر کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سوال مسلسل ان کے ذہن میں چپتا رہتا ہے اور وہ اس کی جواب کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے کہ ان کو اس میں مکمل معلومات دی جائیں گی کہ آیا ان کی وجہ سے ان کے ویزا پر اثر پڑے گا، ان کے ٹریول ہسٹری پر اثر پڑے گا، یا ان ممالک کے سفر کرنے کی وجہ سے دیگر ممالک کے دروازے بند ہو جائیں گے یا کھلے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل معلومات اسی ٹاپک پر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں، درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اچھے کمنٹس کریں اور ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی معلومات کا خزانہ آپ تک بآسانی پہنچتا رہے اور ہم آپ کے ساتھ آپس میں جڑے رہیں اور آپ کو ایک اچھا نالج آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو معزز ناظرین، سیر و سیاحت کی اس دنیا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بالکل غلط افواہ ہے، غلط معلومات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یا کسی نے اگر اس طرح کی انفارمیشن دی ہے کہ UK اور امریکہ یورپ ویزا نہیں دیتا، تو یہ 100% غلط ہے۔ کیا افغانستان کے شہری امریکہ نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں۔ کیا افغانستانی کے شہریوں کو امریکہ الاؤ یا UK، USA، یورپ الاؤ نہیں کرتا؟ جی نہیں، بالکل الاؤ کرتا ہے۔ کیا ایرانی شہری امریکہ نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں۔ کیا سیرین یا عراقی افغانستان یورپ یا UK USA نہیں جاتے؟ بالکل جاتے ہیں۔ یہ غلط پرسپشن ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک آفیسر نے، امیگریشن آفیسر نے، UK یا USA امیگریشن آفیسر نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ افغانستان گئے ہو اور آپ نے کہا ہاں اور اس نے ویزا ریجیکٹ کر دیا، تو اس کا جو امپلیمنٹ ہے اس فارمولے کا، یہ سب پر لاگو ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب امیگریشن آفیسر ویزا ریجیکٹ کرتا ہے تو اس میں صرف یہ ایک عنصر نہیں ہوتا اور دیگر بہت سی وجوہات بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ افغانستان گئے اور اس نے سوال کیا اور اس سوال کی بیس پر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ UK USA میں سب سے اہم اور پہلا سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ آر یو میرڈ؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا ہے کہ وہ سب بیچلر کو یا سب غیر شادی شدہ افراد کو ویزا نہیں دیتے، نہیں، یہ تو ایک مزاحیہ بات ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستانی، انڈین، بنگالی، افغانی بہت سے غیر شادی شدہ ان ممالک کا سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کو ویزا دیتا ہے، لیکن اگر ایک ویزے پر اس نے اس طرح کا سوال کر کے بعد میں ویزا ریجیکٹ کر دیا تو آپ نے اس کو سب پر امپلیمنٹ کر دیا، تو یہ ایک نادانی والی بات ہوئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان ممالک اگر آپ سفر کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بخیر و خوشی کریں سفر، اس کی وجہ سے آپ کا ٹریول ہسٹری پر اثر پڑے گا اور نہ ہی UK USA یورپ آپ کا ویزا اس بات پہ ریجیکٹ کرے گا کہ آپ ان ممالک کا سفر کیا ہے۔ ہاں، کچھ ممالک میں ریزسٹنس ہے، مثال کے طور پر اگر آپ آذربائیجان کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے آرمینیا کا سفر کیا ہوا ہے پاسپورٹ پر، یا آپ کسی بھی بیس پر آپ نے آرمینیا کا سفر کیا ہوا ہے اور آپ پھر آذربائیجان کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو شاید آپ کو آذربائیجان ویزا نہ دے، شاید نہیں بلکہ پکی بات ہے ویزا نہیں دیتا۔ کچھ ممالک میں اس طرح کے ریزسٹنس ہیں، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ میرا ٹاپک وہ نہیں ہے اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو میرا یہ خیال وہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اگر افغانستان، ایران، سیریا، عراق، صومالیہ، یمن ان ممالک کا سفر کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ بالکل کریں، اس کی وجہ سے آپ کے دنیا کے اور ممالک کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ٹریولر جو ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ جہاں جانا چاہتے ہیں دنیا ان کے لیے کھلی ہے، وہ گھومیں پھریں اور سفر کو انجوائے کریں، اور اس کے علاوہ جو لوگ کاروبار کی نیت سے مختلف ممالک میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے لیے بھی دنیا کھلی ہے، آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔
ہاں، آپ کو جس ملک کا آپ ویزا لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پراپر ایک تیاری کرنی پڑے گی انٹرویو کے لیے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہے تو آپ کو ویزا وہ آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ کم ہے، مثال کے طور پر آپ کے 10 انوائرمنٹ کم ہے اور اس میں سے ریکوائرمنٹ کم ہے، اور اس میں سے ان نے یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ نے سیریا کا سفر کیا تھا یا صومالیہ کا، اور اس کے بیس پر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور آپ کہیں کہ اس وجہ سے ہوا نہیں، آپ کی 10 اور بھی کم تھیں جس کو بیس بنا کر اس نے کم کر دیا، اس کی بیس پر اس نے کم نہیں کیا۔ تو معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے معیار پر پورا اترے گی، آپ کے معلومات میں اضافہ کرے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، گڈ لک۔